أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ارشاد باری تعالی ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس طرح اس مالک دو جہاں سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں جب بھی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہو. مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا. جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو رب چاہے وہ تو ہو جا. مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات فنا کر دی جائے گی، ملیہ میٹ کر دی جائے گی، تباہ کر دی جائے گی، لوگوں اس وقت بھی صرف ایک ذات باقی ہوگی، اور وہ ذات تمہارے رب کی ذات ہے. وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ اتنا عظیم رب ہے جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے. وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا، اور زبان کی بوٹی سے بلوایا. ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. آج کی ہماری گفتگو کا مرکز و محور جو شخصیت ہے، وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اپنا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں دین اسلام کو سیکھوں، اسلام کی تاریخ کو جانوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ باپ ہونے کے ناطے فریضہ بھی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کی تاریخ بتلاؤں. آج مسلمانوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے
کہ اسلام کو بھی بھول چکے ہیں اور اسلام کی تاریخ کو رقم کرنے والے ان روشن ستاروں کی شخصیت سے بھی ہم ناآشنا ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، پیغمبر خیر الانام ملا، ہمیں اس بات کی پہچان ہوئی کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں اور کہاں واپس چلے جاتے ہیں۔ ان پاک باز ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تم صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کو میرے نبی کے صحابہ جیسے ایمان جیسا بنا لو، اپنے ایمان کو، اپنی مسلمانی کو ویسا کر لو جیسے مسلمان اور مضبوط ایمان والے میرے نبی کے صحابہ ہوا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کے طریقے کو اپنا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 2 سال تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پہ فائز رہے، اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 6 ماہ 4 دن تک مسلمانوں کے امیر المومنین رہے۔ اور یہ اسلام کی وہ پاک باز 2 شخصیات ہیں جو آج بھی روضہ رسول میں کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہی ہیں۔ عمر وہ ہستی ہیں جو مومنوں کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی ہیں۔ عمر وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ عمر وہ ہستی ہیں جن کے اسلام لانے پہ مسلمانوں نے پہلی بار اجتماعی طور پہ بیت اللہ کے اندر جا کے نماز ادا کی۔ عمر وہ ہستی ہیں کہ جو رائے محمد الرسول اللہ کو دیتے ہیں، اللہ عمر کی رائے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ عمر وہ ہستی ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے میں محمد آخری اللہ کا نبی ہوں۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مجھ محمد پہ آ کے ختم کر دیا ہے۔ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو میں محمد عمر کو یہ اعزاز دیتا ہوں، میرے بعد اگر کسی کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نبی بناتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس رستے سے چلتا ہے شیطان بھی ڈرتے ہوئے اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ آج امت کی بیٹیوں کو اگر پردے کا حکم قرآن میں ملتا ہے تو یہ رائے سیدنا عمر فاروق کی تھی۔ آج مسجدوں میں اگر 5 وقت آذان ہوتی ہے یہ رائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، لیکن اصول، ضابطہ اور آذان کا طریقہ اللہ نے جبریل کے ذریعے اپنے محمد کو سکھا دیا۔ آج اگر اس امت کا سچا سچا مسلمان ہر نشہ آور چیز اور شراب سے نفرت کرتا ہے، اس کی حرمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، لیکن اس کی رائے کائنات کے پیغمبر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔
اسی لیے مومنوں کی ماں کہا کرتی تھی وہی ہمارے گھر میں اترتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے جیسے عمر کی رائے سے اترتی ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے ایک یہودی مصنف نے کہا تھا اگر اس روئے زمین پر اللہ ایک اور عمر پیدا کر دیتا تو پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کے سوا دوسرا کوئی پرچم نظر نہ آتا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ مائیکل ہارٹ دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب میں دنیا کی 100 پر اثر شخصیات کو درج کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لکھنے والا یہ گورا جب دی 100 کے نام سے ایک کتاب لکھتا ہے اور پھر ان شخصیات کی درجہ بندی کرتا ہے، درجہ بندی میں اس کتاب کے پہلے نمبر پر جس ہستی کو لے کے آتا ہے وہ اپنے نبی کا نام نہیں لکھتا بلکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا نام لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ اس کتاب کے اندر ایک اور عظیم شخصیت کا ذکر کرتا ہے اور درجہ بندی میں اس شخصیت کو 52 نمبر پہ رکھتا ہے اور اس شخصیت کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ کے ہمسایہ ملک گاندھی نے کہا تھا جب ایک صحافی نے پوچھا اگر آپ کو اقتدار مل جائے، منصب مل جائے، صدارت مل جائے، وزارت مل جائے، آپ کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ تو گاندھی نے برملا کہا تھا میں نے تاریخ میں بڑے بڑوں کی شخصیات کو پڑھا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے، ان کے طرز حکمرانی کو چیک کیا ہے، اگر مجھے حکمرانی مل جاتی ہے، اگر مجھے اقتدار مل جاتا ہے تو میرا حکمرانی کا، صدارت کا، وزارت کا چلانے کا وہی طریقہ ہوگا جو اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ آج دنیا کے اندر اگر آپ کو نہری نظام نظر آتا ہے، دنیا کے اندر اگر سڑکیں نظر آتی ہیں، دریائی نظام نظر آتا ہے، فوج کا سسٹم نظر آتا ہے، یہ چھاونیاں نظر آتی ہیں، پولیس کا محکمہ نظر آتا ہے، مسجدوں میں رکھے ہوئے مؤذن نظر آتے ہیں، خدام نظر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ کو یورپ کے اندر ایک ویل ڈسپلن ماحول نظر آتا ہے، بچے کی پیدائش پہ ماں کو وظیفہ لگایا جاتا ہے، یا بندہ بوڑھا ہو جائے اولڈ ہاؤس اس کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، معذور ہو جائے اس کو فنڈ لگا دیا جاتا ہے، یہ ساری لوگوں وہ چیزیں ہیں جو کائنات کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے اس پیارے صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائج کی ہوئی ہے۔ اور تو اور اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج محرم کی 4 ہے، محرم کی 5 ہے، رجب کی اتنی ہے، اگر تاریخ کے اندر سے عمر کو نکال دیا جائے تو تمہیں سال کے 12 اسلامی مہینوں کی ڈیٹوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا انتخاب بھی اور یہ طریقہ رائج بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہوا ہے۔ 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے اور 40 میں مسلمان ہونے کا اعزاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ جب ان کو مسند خلافت پہ فائز کر دیا جاتا ہے، لوگوں شخصیت عمر اتنا وسیع ٹاپک ہے، عمر کی سادگی الگ موضوع ہے، عمر کی شجاعت الگ موضوع ہے، عمر کا تقوی الگ موضوع ہے،
عمر کی عبادت الگ موضوع ہے، عمر کی خلافت الگ موضوع ہے، عمر کی عاجزی الگ موضوع ہے، عمر کی سادگی الگ موضوع ہے، عمر کی بہادری الگ موضوع ہے، عمر کی امانت داری الگ موضوع ہے، عمر کا انصاف الگ موضوع ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے الگ موضوع ہے۔ اتنا طویل موضوع کہ یہ اسلام کا دوسرا خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے علم کو، جھنڈے کو بلند کرتے ہیں، اتنی تیزی سے فتوحات ہوتی ہیں، اتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی اگر کسی نے کی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق نے کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کا بوجھ کندھوں پہ ڈالا تو ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ملتے ہیں کہ انسان ورطہ حیرت کے اندر گم ہو جاتا ہے کہ جب ایک رات گشت کرنے کے لیے، لوگوں کی خبر گیری کے لیے لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وقت کے اس حکمران کو نیند نہیں آ رہی۔ اور نیند کیسے آ سکتی ہے جب سوچ فکر یہ ہے لو کانا، اگر لو کانا کلب علی شاۃ الفرات جوًا لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ۔ جب نبوت ملی، جب خلافت ملی تو کیا کہتے ہیں؟ لو کانا کلبن، اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پیاس کی وجہ سے مر گیا تو اس کتے کے پیاس سے مرنے کا حساب بھی عمر کو کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے دینا پڑے گا۔ انسان نہیں، ایک جانور کو بھی اگر تکلیف ہوئی تو عمر اس کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور اس سوچ کے ساتھ احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، رات اپنے غلام اسلم کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، ایک خیمے کے پاس سے گزرے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ماں نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے اور بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کھانا تیار ہوتا ہے تمہیں پیش کرتی ہوں۔ گزر گئے، رات کا پہلا پہر ہے، گشت کر کے رات کے آخری پہر گھر کو واپس پلٹ رہے ہیں، اسی خیمے کے پاس سے گزرنا ہوا۔ ابھی بھی ماں یہی بول رہی ہے، بیٹا سو جاؤ، بیٹا ٹھہر جاؤ، کھانا تیار ہوتا ہے تو دیتی ہوں۔ آگے بڑھے، سلام کیا، ماں کون سا کھانا تیار کر رہی ہو جو پکنے کا نام نہیں لے رہا؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے یہ جھونپڑی، یہ خیمہ، یہ گھر ایک بیوہ کا ہے، یہ بچے یتیم ہیں، سر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو ہنڈیا آپ کو چولہے پہ نظر آ رہی ہے اس میں کھانا نہیں ہے بلکہ پانی میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں، پانی ابلتا ہے، پتھر آپس میں لگتے ہیں، بچے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ماں ہماری کھانا تیار کر رہی ہے، یہ جتن تو میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کی رات بہل کے نکل جائے۔ پوچھتے ہیں کیا آپ نے امیر المومنین عمر کو اپنی غربت کا نہیں بتایا؟ آپ عمر کے پاس آتی، عمر کو بتاتی کہ ہماری حالت فاقوں کسی ہو گئی ہے۔ اس ماں نے جواب دیا اللہ بیننا و بین عمر، اگر عمر کو یہ نہیں معلوم کہ میری رایا میں غریب کون ہے، میری رایا میں بھوکا کون سو رہا ہے، میری رایا میں پریشان کون ہے، اللہ بیننا و بین عمر، یہ تو اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا، اللہ ہی میرے بچوں کے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنی بات سنتے ہیں، پہاڑ جیسا مضبوط انسان غلام اسلم کہتے ہیں میں نے اس بڑھیا کے ایک جملے پہ عمر کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور بیت المال کی طرف اپنی چادر کو، تہبند کو اٹھا کے تیز تیز چل رہے ہیں۔ دروازہ کھولا اور غلام اسلم سے کہتے ہیں
جلدی سے کھانے کا راشن سامان لو اور آٹے کا تھیلا میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ غلام انکار کرتا ہے، میں غلامی کے لیے، میں نوکری کے لیے، یہ کام مجھے کرنے دیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا تو نے اس عورت کا الفاظ، اس عورت کے جملے نہیں سنے؟ وہ کہہ رہی تھی میں اللہ کے دربار میں عمر سے اپنی اس غربت کی شکایت کروں گی۔ انت تحمل وزری یوم القیامہ، اگر تو اللہ کے دربار میں میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو پھر کندھے پہ یہ آٹے کا تھیلا رکھ لے، اگر اللہ کے دربار میں مجھ عمر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اٹھا آٹے کا تھیلا اور میرے کندھے پہ رکھ دے۔ غلام اسلم کہتے ہیں عمر اس عورت کے گھر گئے اور اس عورت کے کھانا پکانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر کی تاریخ کی کتاب ہے، لکھتے ہیں وہ عورت، اسے عمر نے کہا آٹا گوندو، روٹیاں پکاؤ اور سالن تیار میں کرتا ہوں۔ الدخان یتخلل فی لحیتہ، غلام اسلم کہتا ہے عمر چولہے کے اندر پھونکے مار رہے ہیں اور دھواں داڑھی میں سے گزر کے باہر جا رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک بیوہ کے گھر میں یتیم بچوں کے گھر کا باورچی بنا ہوا ہے، باورچی خانے کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اور جب یہ خدمت کر رہے ہیں تو وہ عورت اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد جب بچے سیر ہو کے کھا لیتے ہیں، غلام اسلم کہتے ہیں میں نے کہا اب چلیے، کھانا دے دیا، راشن دے دیا۔ کہا نہیں، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک میں ان کے چہروں پہ اب مسکراہٹ نہ دیکھ لوں میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ جب تک ان بچوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار نظر نہ آ جائیں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور جاتے جاتے وہ ماں شکریہ ادا ان الفاظ میں کرتی ہے، کتنے نیک دل انسان ہو، عمر کی بجائے تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ وہی عمر ہے جو وقت کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، اور احساس ذمہ داری اتنا ہے کہ کتا پیاسا مرے اس کا بھی جواب دینے کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور انسانیت کا مقام تو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر ان کی خلافت کے متعلق، انسان پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام مجوسی پارسی ابو لولو فیروز ایک دن آ کے امیر المومنین سے شکایت کرتا ہے کہ میرا آقا، آپ کا صحابی مغیرہ بن شعبہ میرے اوپر ٹیکس زیادہ لگاتا ہے۔ پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں بڑھئی کا کام کرتا ہوں، لکڑی کے سارے کام جانتا ہوں، یہ بھی بنا لیتا ہوں، یہ بھی بنا لیتا ہوں، یہ بھی بنا لیتا ہوں۔ فرمایا پھر تیرے اوپر ٹیکس کوئی زیادہ تو نہیں ہے، اتنے کام اور اتنے ہنر جانتے ہو، مناسب سا جزیہ اور ٹیکس ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خفا ہو کے جاتا ہے اور دل کے اندر دشمنی اور بغض پال لیتا ہے۔ سیدنا عمر سے جدا ہوتے وقت جب بات کر کے جاتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ مجھے جاتے جاتے دھمکی دے گیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے رب سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ کہتے تھے اے اللہ جب بھی موت آئے تو مجھے شہادت کی موت آئے، اے اللہ جب بھی موت آئے تیرے نبی کے شہر مدینے کے اندر آئے۔ بظاہر اس دعا کے قبول ہونے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ 22.5 لاکھ مربع میل تک مسلمان پھیل چکے ہیں۔ اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ موت چاہیے شہادت والی، اور شہادت بھی مدینے کے اندر چاہیے۔ ابو لولو فیروز نامی یہ مجوسی نماز فجر کی ادائیگی کے وقت
محراب میں چھپا ہوا سیدنا عمر فاروق پہ حملہ کر دیتا ہے، اور حملہ اتنا شدید اور سخت ہوتا ہے کہ غش کھا کے زمین پہ گرتے ہیں اور پیٹ کی ساری انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک کپڑا لے کے اپنے باپ کے پیٹ کو باندھتے ہیں، اور یہ مجوسی سیدنا عمر پہ حملہ کرتا ہے اور بھاگ دوڑ میں مزید صحابہ اکرام کو زخمی کر دیتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تو پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ 26 ذی الحجہ کا یہ واقعہ، اور اس کے بعد 4 سے 5 دن تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں اپنے گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وقت کا حکمران، مضبوط ترین حکمران، صحابہ کہتے ہیں لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس قدر جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لمبے لمبے غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ خلافت بھی کی، احساس ذمہ داری بھی نبھایا، لوگوں کا بھی خیال رکھا، اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اس وقت بھی سستی نہیں کی جس وقت اس قدر زخمی اور تکلیف کی حالت کے اندر مبتلا ہیں کہ لمبے لمبے غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا، لمبا غشی کا دورہ پڑتا ہے، آنکھ نہیں کھولتے، صحابہ پریشان ہیں، نہیں معلوم عمر زندہ ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ عمر زندہ ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں کوئی طریقہ نہیں مل رہا، ہلاتے ہیں، بلاتے ہیں، نہیں بول رہے۔ ایک بزرگ صحابی کہتے ہیں اگر چیک کرنا ہے عمر زندہ ہے یا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اگر اجازت دیتے ہو تو میرے پاس ایک طریقہ ہے، مجھے امید ہے اگر میں وہ اپناؤں تو مجھے پتا چل جائے گا۔ آئیے آگے بڑھیے، آپ ہی دیکھیے، آپ ہی پوچھیے، آپ ہی چیک کریں۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور عمر کے کان میں ایک جملہ بولا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یا امیر المومنین الصلاۃ قد صلیت، اے امیر المومنین آپ نماز ادا کرنے سے رہ گئے ہیں، لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جملہ کان میں پڑا، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، جلدی سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا جس بندے نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت کا پہلو دیکھیے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر میرے باپ عمر نے اس حالت میں نماز ادا کی کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اللہ رب رحمان سے ملاقات کا وقت قریب ہے اور آخرت کی تیاری کا فکر ہے، اور اللہ رب رحمان کی مقرر کی ہوئی مسلمانوں کے لیے رکن اسلام، پہلا رکن نماز عبادت میں بہترین چیز ہے اور پہلی چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قبر کے اندر عبادات میں انسان سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس کا پنجابی میں ترجمہ یہ بنتا ہے جو بندہ مسلمان ہے وہ نمازی ہوتا ہے، اور جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سنت کی کتنی فکر ہے، زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں، اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی اس سنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے، میری عقل دین کے تابع ہے، دین میری عقل کے تابع نہیں۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے
جسے قرآن کا کوئی حکم مل جائے، محمد الرسول اللہ کا کوئی فرمان مل جائے، اس کے بعد وہ طویلیں اور دلیلیں نہیں مانگتا، اس کے بعد وہ لاجک کی فکر میں نہیں رہتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے سو مجھے کرنا ہے، میرے قرآن کا حکم ہے سو وہ مجھے کرنا ہے۔ عمر دیکھتے ہیں کہ نوجوان کا تہہ بند شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، اس قدر زخمی حالت میں بھی جب وہ نوجوان جانے لگتا ہے، کہتے ہیں یبن اخی ارفع ازارک، او میرے بھتیجے اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جس بندے نے جان بوجھ کر اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھی، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر الفاظ نہ ہوتے تو آپ کے سامنے ذکر نہ کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جتنے ٹخنے اس کے اس شلوار سے ڈکے ہوں گے، ننگے نہ ہوں گے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا اتنا حصہ اللہ کی آگ کے اندر ہوگا، کیونکہ یہ چیز تکبر کو پیدا کرنے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم میرے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ اور توحید میں اس قدر مضبوط، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب پہنچے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے اتارا ہے۔ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ جب یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تو بیاض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھونے، اس کو چومنے سے اللہ نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ یہ لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے، اور آج اس کا رنگ کالا ہے، اسی لیے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر پتھر، اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنے کا موقع آیا، آگے بڑھے اور اس کو ہاتھ لگانے اور چومنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اے حجر اسود انی عالم انک حجر، اے حجر اسود مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ میں تجھے اس نیت سے نہیں چوم رہا کہ تجھے چومنے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، میں نقصان سے بچ جاؤں گا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں لولا یقبلک، اگر تجھے چومتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا، اے حجر اسود تجھے میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ انگوٹھی پتھر عقیق کی پہنی ہوئی ہے، میں نے یہ داغا، یہ چھلا، یہ کڑا فلاں نیت سے پہنا ہوا ہے۔ یہاں بیت اللہ کی دیوار کے اندر نصب پتھر جو ہے، اور پتھر بھی وہ جو سارے پتھروں سے قیمتی ہے، جنت سے اتارا گیا ہے، اس کو چوما اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کا حکم ہے۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ میں تجھ سے کوئی فائدے کی نیت رکھ کے نہیں چوم رہا، میں تجھے اس نیت سے نہیں چوم رہا، نہ چوموں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے محمد نے تجھے چومنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی توحید ہمیں سکھا گئے، لوگوں تمہاری عزتوں کا، تمہاری ذلتوں کا، تمہارے نفع کا، تمہارے نقصان کا، تمہاری روزی کا، تمہاری روٹی کا، تمہاری زندگی کا، تمہاری موت کا، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کا مالک صرف اور صرف عرش والا رب ہے۔ اور بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میرا وقت قریب آ چکا ہے، جاؤ مومنوں کی ماں عائشہ کے پاس اور جا کے ایک اجازت نامہ لے کے آؤ، جا کے کہنا کہ میرا باپ عمر پوچھتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں 2 قبریں بن چکی ہیں اور 1 قبر کی جگہ خالی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے دونوں ساتھیوں، اپنے نبی اور اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کا سوال کرتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس حجرے میں ایک میرے سر کے تاج مومنوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ سوئے ہوئے ہیں اور ساتھ میرے باپ ابو بکر صدیق سوئے ہوئے ہیں، اور اس حجرے میں ایک ہی قبر کی جگہ ہے. وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن تیرے باپ عمر نے سوال کیا ہے تو میں عائشہ اس کو انکار نہیں کر سکتی. بیٹے نے آ کے اپنے باپ کو یہی جواب دیا. کہتے ہیں بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، شاید اما عائشہ نے میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہو، انکار کروں گی تو عمر کا دل ٹوٹ جائے گا. جب میں مر جاؤں، میری روح کف انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار دوبارہ جانا اور اسی انداز میں مومنوں کی ماں سے دوبارہ پوچھنا، امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کرنا. بیٹا جا کے کہنا کہ میرا باپ عمر آپ کے شوہر اور آپ کے باپ کے پہلو میں جگہ مانگتا ہے. میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ جا کے اجازت لینا. دوبارہ جا کے اجازت لی گئی تو آج 1450 سال گزر چکے ہیں. کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے یہ دونوں ساتھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سیدنا عمر کی قبر مبارک کھودی جا رہی تھی تو کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ عمر کی جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی ہوگی. کیونکہ میں نے اپنے نبی کی زندگی میں جب بھی عمر اور ابو بکر کا نام سنا تو نبی کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے تھے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا. نبی زندگی میں اپنے ان دونوں مشیروں کا نام لیتے تو اکٹھا نام لیتے. مجھے یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ دونوں مشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے ہوں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں اگر میرے بعد کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہوا تو مجھ محمد کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا. اور یہ تو وہ عظیم ہستی ہے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ. اے اللہ مکے کے نوجوان عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. اور جب ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آج تک آپ کو اس طرح روتے نہیں دیکھا، کس غم کی وجہ سے روئے ہیں، کس پریشانی نے ستایا ہے؟ فرمایا غم کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں. ایک وقت تھا کہ میں اسی ٹیلے کے قریب دائیں بائیں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب بڑا سخت آدمی تھا اور مجھے اونٹوں کو لائن میں لگانے کا حکم دیا کرتا تھا. 5 اونٹ میرے باپ خطاب نے دیے کہ ان کو لائن میں لگاؤ. وہ 5 اونٹ میرے سے لائن میں نہیں تھے لگ رہے. پہلے کو سیدھا کرتا پچھلے ٹیڑھے ہو جاتے، پچھلوں کو سیدھا کر کے آتا آگے والے ٹیڑھے ہو جاتے. میرے باپ خطاب نے مجھے مارا
اور مجھے کہا عمر تو عرب کا بیٹا ہے، مجھے تو تیرا غم کھائے جا رہا ہے، تیرا بنے گا کی؟ تیرا کیا بنے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتے، تجھے تو اونٹوں کو سیدھا کرنا بھی نہیں آتا، تجھے تو اونٹوں کو سنبھالنا نہیں آتا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، جس عمر سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اللہ نے دین کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، جس عمر سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج اللہ نے اس عمر کو 22.5 لاکھ مربع میل پہ پھیلے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی ہوئی ہے۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ میں اللہ کی کس کس نعمت پہ اس مالک دو جہاں کا شکر ادا کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کا بہت روشن باب ہے۔ ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے انصاف کو نہ صرف ہمیں خود پڑھنا چاہیے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس روشن باب کا ضرور مطالعہ کروانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے، اگر تم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ اگر صحیح معنوں میں سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو مجھ محمد کے، میرے محمد کے صحابہ کے نقش قدم کو اپنا لو اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو مطالعہ کرنا شروع کر دو، صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو دیکھنا شروع کر دو۔ جیسا کردار صحابہ کا ہے، جیسا ایمان صحابہ کا ہے، جیسی عبادات صحابہ کی ہیں، جیسا چال چلن صحابہ کا ہے، اللہ رب رحمان کو ایسے مسلمان چاہیے، ایسے مسلمان درکار ہیں جو عبادت کا وقت آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے جھک جائیں، امانت داری کا معاملہ آئے تو اللہ رب رحمان کے سامنے جواب دہی کا خوف دل میں لیے ہوئے ہوں، انصاف کرنے کا معاملہ آئے تو یہ بات ذہن میں رہے، انصاف کرنے والا آسمان پہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔